مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، رمضان مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، رمضان نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا مرحبا بکم. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. المرء مع من احب. علم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ نے کتاب کو بھی نازل کیا ہے اور حکمت و دانائی کو بھی نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ سکھایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نہ جانتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ سکھانا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. اللہ نے اس آیت کے اندر علم کو اپنا فضل قرار دیا ہے. جس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا علم عطا کر دیتے ہیں وہ حقیقت میں فضل یافتہ، سعادت مند، بختور اور خوش نصیب انسان ہے. تو اس بات پر الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن کر ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کیا ہے کہ ہم دورہ قرآن کے ذریعے علم سے فیضیاب ہو رہے ہیں. اب ہماری باری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، کیونکہ اصل علم وہی ہے جس پر انسان عمل پیرا ہو، اور علم پر عمل کی توفیق بھی اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے. اس توفیق کے لیے بھی ہم اللہ ہی کے محتاج ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا کے ساتھ میں 28ویں پارے کی شروعات کرتی ہوں کہ اے اللہ جو علم بھی آپ نے ہم کو اپنے فضل سے نوازا ہے اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے، اور اس بات پر آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے. سورۃ المجادلہ. سورۃ المجادلہ مکیہ. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ نے یقیناً اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہی ہے اور اللہ کے حضور شکایت کر رہی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے. بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے.
یہ آیات ایک ایسی خاتون کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جن کو ان کے شوہر نے بڑھاپے کی عمر میں زہار کے الفاظ کہہ دیے تھے۔ زہار زمانے جاہلیت میں رائج طلاق کا ایک ایسا طریقہ تھا کہ جس میں شوہر اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیتا کہ انت علی کا ظہر امی، یعنی تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اسے دائمی طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد ان میاں بیوی کے درمیان ہمیشگی کی جدائی کے علاوہ کوئی صورت باقی نہ رہتی تھی، اور وہ خاتون خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا جن کو ان کے شوہر اوس بن صامت جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں اس طرح کے الفاظ کہہ دیے تھے، اور حضرت خولہ اس پریشانی کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا حال سناتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ آپ میرے بارے میں فیصلہ فرمائیں، لیکن چونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کوئی حتمی حکم نازل نہیں فرمایا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تم اس پر حرام ہو چکی ہو۔ تو وہ اپنا حال، اپنے شوہر کے بڑھاپے کا حال اور اپنے بچوں کی کمسنی کا حال سناتی جاتی اور اپنے لیے حل نکالنے کا اصرار کرتی جاتی۔ وہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی اپنے معاملے میں حل کا اصرار کر رہی تھی کہ اللہ نے ان کی التجا سن لی اور یہ وحی نازل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اسی کمرے کے ایک کونے میں کھڑی ان کی بات سن رہی تھی، لیکن مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر سے ان کی فریاد سن لی، کیونکہ اللہ السمیع ہے، سننے والا ہے، ساری مخلوق کو بیک وقت ایک ساتھ سنتا ہے اور تمام کی الگ الگ باتیں ایک ہی وقت سن سکتا ہے۔ یہ صلاحیت صرف اللہ ہی کی ہے، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی فی الواقع مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ ایک ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے۔ یعنی صرف منہ سے کہہ دینے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی بلکہ بیوی ہی رہتی ہے، اس لیے کہ حقیقت میں مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے۔ اب جو تم انہیں ماں کہہ کر واقعی ماں سمجھ بیٹھتے ہو تو یہ ایک خلاف حقیقت اور جھوٹی بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور اللہ چونکہ رحم فرمانے والا ہے اس لیے اس نے تم پر رحم فرما کر اس رسم کو ختم کر دیا ہے، اور آئندہ جو شخص بھی ایسی باتوں سے باز رہے گا تو اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دینے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو میاں بیوی کے مل بیٹھنے سے پیشتر اسے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ تمہیں اسی بات کی نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور یہ زہار کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے، اور اس کا کفارہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص غصے کی حالت میں اپنی بیوی سے ایسے الفاظ کہہ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، پھر اگر وہ غلام نہ پائے تو ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اور اگر اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ضابطے ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے جا چکے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، ان کا ادب و احترام کرنا اور اطاعت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور جو کوئی ایسا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذلت لکھ رکھی ہے، اور ہم نے واضح احکام نازل کر دیے ہیں، اور انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے سے انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ سلف صالحین اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو قبول نہیں فرماتے تھے۔ جس دن اللہ سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا تو انہیں بتا دے گا
کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ اللہ نے اس کو پورا پورا شمار کر کے رکھا ہے، جبکہ وہ خود اسے بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر ایک چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ انسان کو ہمیشہ ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ محفوظ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی خطائیں ہوئی ہیں، بھول چک ہوئی ہے، تو انہیں معاف فرما دے، کیونکہ ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۔ انسان دنیا میں تو جھٹلا دیتا ہے، اپنے عمل کا انکار کر دیتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا تھا بلکہ فلاں نے کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کے دن اس کے عمل کو سامنے لے آئے گا تو پھر جھٹلانے کا موقع ہی نہیں بچے گا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں موجود ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں مشورہ ہو تو چوتھا ان میں اللہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو تو ان کا چھٹا اللہ نہ ہو۔ سرگوشی کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، یقیناً ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہو۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتا بھی دے گا کہ جو کچھ وہ کرتے رہے، بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں سرگوشی کے متعلق بات آ رہی ہے کہ ہمارے دین میں سرگوشی کرنا، خصوصاً کسی مجلس میں بیٹھ کر 2 لوگوں کا آپس میں کانوں پھوسی کرنا ایک ناپسندیدہ حرکت ہے، الا یہ کہ شدید ضرورت ہو یا نیکی کے کام پر سرگوشی کی جائے۔ ان 2 کاموں کے لیے تو رخصت دی گئی ہے، لیکن عمومی طور پر سرگوشی سخت منع ہے۔ خاص طور پر اگر مجلس میں 3 آدمی ہوں اور ان میں سے 2 الگ ہو جائیں اور آپس میں گفتگو کرنے لگیں اور اس طرح کہ تیسرے کو اکیلا چھوڑ دیں، تو یہ انتہائی نازیبا حرکت ہے اور مجلس کے آداب کے خلاف ہے، کیونکہ یہ بات اس تیسرے کو جو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو غم میں مبتلا کرتی ہے اور اس کے دل میں شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ سرگوشی کرتے ہوئے یہ یاد رہے کہ انسانوں سے تو چھپ کر بات کر رہا ہے، لیکن اللہ سن رہا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے روکا گیا تھا، پھر وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا؟ منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو جب دیکھتے تو آپس میں سرگوشیاں کرتے تاکہ مسلمانوں کے دل رنجیدہ ہوں، اس لیے انہیں سرگوشی سے منع کیا گیا تھا، لیکن منع کرنے کے باوجود، اللہ کے حکم کے باوجود وہ اسی کام کو دوبارہ کرتے تھے۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی سے متعلق باتیں کرتے ہیں۔ رسول کی نافرمانی کی باتیں کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے طریقے سے سلام کہتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا ہے۔ منافقین نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ مدینے میں جس طرح یہودی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے تھے کہ جب بھی آپ کی محفل میں داخل ہوتے تو اس طرح سے اپنی لفظوں کی جنبش کے ساتھ اس طرح سے سلام کرتے کہ السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا کرتے، یعنی تم پر موت ہو۔ تو منافقین بھی یہی طریقہ اختیار کرتے تاکہ مسلمان رنجیدہ ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ تم بس ان سے یہ کہا کرو کہ وعلیکم۔ تو سلام کے بارے میں آتا ہے کہ سلام اسلام کی نمایاں خصوصیت ہے، سلام اللہ کا انعام بھی ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب ملے تو سلام کرے، سلام میں پہل کرنے والا افضل ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جسے ہم جانتے بھی نہ ہوں اس کو سلام کریں۔ سلام کے ذریعے انسان خوب نیکیاں کما سکتا ہے۔ سلام میں بخل کرنے والا سب سے بڑا بخیل ہے۔ اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ ایسے لوگوں کو جہنم کافی ہے جس میں یہ داخل ہوں گے، سو ان کا انجام کیسا برا ہے۔ منافقین یہ سارے اعمال تو کرتے ہی تھے، لیکن ڈھیٹ بنے ہوئے تھے اور دلوں میں سوچا کرتے تھے اور آپس میں اس کے متعلق باتیں بھی کرتے تھے کہ اگر یہ نبی سچے ہیں تو جو کچھ ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں اس پر ہمیں سزا کیوں نہیں ملتی۔ یہ ان کے دل پہ پڑی ہوئی غفلت کی نشانی ہے۔ اے ایمان والو،
جب تم سرگوشی کرو تو گناہ اور سرگوشی اور رسول کی نافرمانی سے متعلق سرگوشی نہ کیا کرو، بلکہ سرگوشی کرو تو نیکی اور تقویٰ کے متعلق کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے ہاں تم اکٹھے کیے جاؤ۔ یہاں سرگوشی کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اگر سرگوشی کرنی ہے تو گناہ اور سرکشی اور رسول کی نافرمانی کے متعلق سرگوشی نہ کیا کرو، بلکہ سرگوشی نیکی اور تقویٰ کے متعلق ہو تب ہی کرو۔ بلا شبہ سرگوشی کرنا شیطان کا کام ہے تاکہ لوگوں کو غمزدہ کرے، جو ایمان لائے ہیں تاکہ ان لوگوں کو غمزدہ بنا دے جو ایمان لائے ہیں، حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کر چلے جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ مجلس میں کشادگی پیدا کرنے سے اللہ ہمارے لیے کشادگی پیدا کرے گا، رزق میں، مال میں، اولاد میں، خبر میں، جہاں جہاں بھی انسان چاہتا ہے کہ اس کے لیے جگہ بن جائے، اس کے لیے کشادگی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جگہ بنا دیتا ہے اور اس کے لیے کشادگی پیدا فرما دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی مجلس میں کسی غلط جگہ بیٹھ جاتا ہے جس سے کہ راستہ بلاک ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے میں کہا جائے کہ یہاں سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جانا چاہیے، اس بات کا برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ ایسی باتوں میں دل بڑا کرنے سے انسان کی عزت میں کمی نہیں ہوتی، ایمان اور علم ہے جس کی وجہ سے درجہ بڑا ہوگا۔ جس کا جتنا ایمان ہوگا، جتنا علم ہوگا، اللہ کی نظر میں اس کا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا۔ یعنی کسی خاص جگہ پر بیٹھنے سے درجہ بلند نہیں ہوتا، بلکہ درجوں کی بلندی کے لیے شرط ایمان اور عمل ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے مساکین کو صدقہ کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر بات ہے۔ ہاں، اگر تم صدقے دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کسی صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات علیحدگی میں پوچھنی ہوتی تو ہر کوئی پوچھ سکتا تھا، لیکن اس سہولت سے منافق فائدہ اٹھاتے اور بلا وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے سرگوشیاں کرتے، اور اس طرح مدینے میں افواہیں پھیلتی کہ فلاں شخص کسی وقت کے آنے کی، کسی جنگ کے متعلق سرگوشی کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں منع فرمایا کہ جب بھی تم سرگوشی، اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا کہ جب سرگوشی کرو تو اس سے پہلے صدقہ دے دیا کرو۔ اس آیت کے متعلق آتا ہے کہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس حکم پر عمل کیا، اور پھر اس کے بعد یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقے ادا کرو؟ پھر جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے بھی تمہیں اس سے معاف کر دیا تو اب نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں سے دوستی کی جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ نہ تو وہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے ہیں، اور وہ دیدہ اور دانستہ جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اشارہ ہے منافقین کی طرف جو نہ تو ایمان والوں کے لیے مخلص تھے اور نہ یہود کے لیے مخلص تھے، بلکہ دونوں طرف بھی بیٹھ کر باتیں بنایا کرتے تھے، اور ان کا ایمان سچا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اللہ کے سامنے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے اور نہ اولاد، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے سامنے بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور یہ سمجھیں گے کہ اس طرح ان کا کچھ کام بن جائے گا۔
سن لو یہی جھوٹے لوگ ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو گیا ہے جس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے، اور بلا وجہ قسمیں کھانے کی ضرورت جھوٹے لوگوں کو ہی پڑتی ہے، اور غفلت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ غفلت کی وجہ سے شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور انسان کو اللہ کا ذکر بھلوا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے اور ہر وقت ذکر کی عادت بنا لینی چاہیے۔ سن لو شیطان کی پارٹی کے لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یقیناً یہی لوگ ذلیل ترین ہیں۔ بہت ڈرنے کی بات ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، یعنی ان کی بات کے آگے تعویلیں پیش کرنا، عقلی دلیلیں دینا، من مانا مطلب نکالنا، ان کی باتوں کو پرانی باتیں کہنا۔ ان سب باتوں سے ڈرنا چاہیے کہ ایسے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل ترین لوگ کہا ہے۔ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ بلا شبہ اللہ بڑا زور آور اور غالب ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیشہ اللہ اور اس کا رسول اور اس کا دین ہی غالب آ کر رہتا ہے۔ 1400 سال میں ایسی کوششیں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں۔ لوگوں نے قرآن و سنت کی مخالفت کی، ہمیشہ سخت پروپیگنڈا کیا، لیکن الحمدللہ آج بھی دین اپنی اصل شکل میں موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اور جو لوگ اور اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، آپ کبھی انہیں ایسا نہ پائیں گے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی لگائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے لوگ دوستی کے قابل نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی صحبت سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کے اندر بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا کنبے والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح کے ذریعے انہیں قوت بخشی ہے۔ جہاں کہیں بھی دیکھیں کہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں سے فوراً ہٹ جائیں، ناراضگی کا اظہار کریں، بالکل بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کریں، لیکن یہ ضرور بتا دیں کہ اللہ اور اس کا دین سب سے آگے ہے، اس معاملے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے ناراضگی کا اظہار کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور اس کے بدلے یہ خوبصورت اجر ہے کہ اللہ اس کو اپنی طرف سے دائمی نعمتیں عطا کرے گا۔ اللہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ یہی اللہ کی پارٹی ہے، سنو اللہ کی پارٹی کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ الحشر مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ هو الذي أخرج الذين كفروا أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا یا اولی الابصار۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تو کیا ہم نہیں کریں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تسبیح کی اہمیت تقریباً ہر پارے میں کسی نہ کسی طرح بیان ہوئی ہے۔ اب تک ہمیں تسبیح کرنے کی عادت الحمدللہ ہو جانی چاہیے۔ تسبیح تمام مخلوق کی رزق کی کنجی ہے۔ تسبیح ایک طرح کا صدقہ ہے۔ ایک بار تسبیح کرنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں۔ تسبیح کرنے سے جنت میں درخت لگتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے پہلے ہی حملے میں اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تمہیں یہ خیال بھی نہ تھا کہ وہ اپنے گھروں سے نکل جائیں گے، اور وہ یہ یقین کیے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے۔
مگر اللہ نے ایسے رخ سے انہیں آ لیا جس کا انہیں خواب و خیال بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ خود ہی اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے اور مسلمانوں کے ہاتھوں بھی کروانے لگے۔ بس اے اہل بصیرت، عبرت حاصل کرو۔ غزوہ بنو نذیر کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی نعوذ باللہ سازش کی تھی۔ اس کے بعد انہیں مدینے سے نکال دیا گیا، اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھی ہوتی تو انہیں دنیا ہی میں سخت سزا دے دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ انہیں سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم نے کھجور کے جو بھی درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا تو یہ سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے تھا، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ کیا تو رعب پیدا کرنے کے لیے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ ان کے کھجوروں کے بعض درخت کاٹ ڈالیں۔ اس پر انہوں نے واویلا مچایا اور پروپیگنڈا کیا کہ اللہ کے رسول تو اس طرح درخت کاٹتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تائید کی اور یہ آیات نازل کی۔ اور ان یہودیوں کے اموال میں سے جو کچھ اللہ نے ان سے اپنے رسول کو مفت میں دلا دیا، جس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں، بلکہ اللہ ہی اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ مال جو بنا جنگ کے حاصل ہوا تھا وہ اللہ کے رسول کے لیے ہے، وہ جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ اس طرح بنا جنگ کے حاصل ہونے والے مال کو مال فے کہا جاتا ہے۔ غنیمت وہ ہے جو لڑائی کے بعد حاصل ہو، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں دے دیا جاتا۔ اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کا خرچ نکالتے اور باقی مال آپ جہاد کے سامان پر خرچ کرتے، یعنی جنگ کی تیاری کے لیے خرچ کرتے۔ اللہ ان دیہات والوں سے جو مال بھی اپنے رسول کو دلا دے وہ مال اللہ، رسول، قرابت والوں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، اور جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز یہ فے کا مال ان محتاج مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ راست باز ہیں۔ مہاجرین اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے مدینہ آئے تھے، کسی مال کی محبت میں نہیں، اور جو قربانی کے درجے پر پہنچ کر خدمت کرتے ہیں یہی اصل میں راست باز ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے آنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے اور یہاں دارالہجرت میں مقیم تھے، جو بھی ہجرت کر کے ان کے پاس آئے وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں مال فے میں سے دیا گیا ہے اس میں وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے، اور ان مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود فاقے سے ہوں، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ انصار کی طرف اشارہ ہے کہ انصار بھی مال کی خاطر دین کی خدمت نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ اور اس کے رضا کی خاطر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر کرتے تھے۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک مشہور واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فاقہ زدہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے ازواج کے یہاں بھیج دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بھی کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو آج رات اس مہمان کی میزبانی کرے۔ اس پر انصار میں سے ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس کی مہمانی کروں گا، اور اس کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، لہٰذا جو چیز بھی موجود ہو اسے کھلاؤ۔
وہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم میرے پاس تو بمشکل بچوں کے لیے کھانا ہے۔ ان صحابی نے کہا اچھا یوں کرو، بچے جب کھانا مانگنے لگیں تو انہیں سلا دو، اور جب ہم دونوں کھانا کھانے لگیں تو چراغ گل کر دینا، اس طرح ہم دونوں آج رات کچھ نہیں کھائیں گے اور مہمان کھا لے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، اور وہ صحابی تھے حضرت ابو طلحہ اور ان کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا۔ ہم سب نے اس واقعے کو متعدد مرتبہ پڑھا ہے، سنا ہے۔ اور جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طلحہ، تم پر اور تمہاری بیوی پر اللہ عز و جل بہت خوش ہوا، اور تمہاری کل رات کی حرکت دیکھ کر اسے ہنسی آ گئی، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے بعد آئیں گے اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے، اے ہمارے پروردگار تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی؟ وہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم جلاوطن کیے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو یقیناً تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ ہمیں ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے رہنے چاہیے۔ ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے سر پر موجود نگران فرشتہ کہتا ہے کہ آمین، اور تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی؟ وہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم جلاوطن کیے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو یقیناً تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ منافقین بنو نذیر سے کہتے تھے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا اور مدینے سے مت نکلنا، اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں ان کی بات کبھی نہیں مانیں گے۔ لیکن جب ان کو نکالا گیا تو وہ سامنے نہ آئے، کیونکہ منافقین تو اپنے علاوہ کسی کے بھی خیر خواہ نہیں ہوتے۔ اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو منافق ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو پشت دکھا کر بھاگ نکلیں گے، پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ کے خوف سے زیادہ تمہاری دہشت ہے، یہ اس لیے کہ وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے خوف سے زیادہ ان کے دلوں میں انسانوں کا خوف ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یعنی جب اللہ کے آگے نہیں جھکیں گے تو اس کی مخلوق کے آگے جھکتے ہیں۔ یہ اکٹھے ہو کر تم مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے الا یہ کہ خلا بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر جنگ کریں۔ ان کی آپس میں بھی شدید مخالفت ہے، وہ آپس میں بھی ایک جٹ نہیں ہیں بلکہ ان کے دل آپس میں بھی پھٹے ہوئے ہیں۔ آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے عقل ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دل میں بغض و عداوت رکھ کر آپس میں محبتوں کا اظہار کرنا بھی درست نہیں۔ لوگوں کا آپس میں متحد ہونا، حالانکہ ان کے دلوں میں نفرت و اختلاف ہو، ہر قسم کے بگاڑ کی اصل ہے اور ہر مشکل موقع پر اللہ کی مدد کی رکاوٹ کا سبب ہے۔ ان کا حال ان لوگوں سا ہے جو ان سے تھوڑی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔
شیطان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو سبز باغ دکھاتا ہے اور اپنے دام میں پھنسا لیتا ہے. پھر جب انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر برا کام کر گزرتا ہے تو وہ انسان کے اس عمل کو اور انسان کے عمل سے خود کو بری ذمہ قرار دیتا ہے. اور قیامت کے دن بھی شیطان یہی کہے گا کہ میں تو تجھے کھینچ کر نہیں لایا تھا، بلکہ تو نے ہی وہ برا عمل کیا تھا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یہاں کل سے مراد دنیا کا کل نہیں ہے، بلکہ آخرت کا آنے والا کل ہے. اور ہمیں ہر وقت آخرت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، خبر کے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے. اس کے برعکس ہم ہمارے کل آنے والے کل کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، لیکن جو حقیقی آنے والی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، اس کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ایسا بھلایا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے. یہی لوگ فاسق ہیں. استغفر اللہ. یہ بہت ہی خطرناک حالت ہے کہ انسان اللہ کو بھول بیٹھتا ہے. جب انسان اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو اللہ نے جس مقصد زندگی کے تحت اسے بھیجا ہے اس سے غفلت برتتا ہے، تو پھر انسان دراصل اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے. اور جب وہ اپنا آپ بھول جاتا ہے تو اسے اپنی خامی نظر نہیں آتی، اپنی برائیاں نظر نہیں آتی، یعنی خود کو بھی فراموش کر بیٹھتا ہے. اسے اپنا نقصان اور اپنا فائدہ بھی نظر نہیں آتا. یعنی خود فراموشی کیا ہے؟ دراصل خدا فراموشی. اہل دوزخ اور اہل جنت کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اہل جنت ہی اصل میں کامیاب ہیں. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں. قرآن مجید میں بار بار غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ پڑتا. لیکن انسان کے دل اتنے سخت ہیں کہ ان پر اس کلام کا کوئی اثر نہیں ہوتا. سلف صالحین کہتے ہیں کہ اگر کسی کا دل پتھر ہو جائے، یعنی انتہائی سخت ہو جائے، اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جائیں، تو اس کو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے تاکہ دل نرم ہو اور اس کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی احساس و شعور ہے، اور وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے. وہ نہایت مہربان اور رحیم ہے. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. وہ بادشاہ ہے، پاک ذات، سراسر سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، ہر چیز پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور کبریائی والا ہے. اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، سب کا موجد اور صورتیں عطا کرنے والا ہے. اس کے سب نام اچھے اچھے ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی جامع صفات بیان کی گئی ہیں تاکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو اور وہ خود فراموشی اور غفلت سے بچا رہے. اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے. اللہ کے علاوہ تمام نام صفاتی نام ہیں جو اعلیٰ درجے کی خوبیوں اور کمالات پر دلالت کرتے ہیں. عیب و نقص والی کوئی صفت اس میں ہے ہی نہیں اور نہ ہو سکتی ہے. احادیث صحیحہ کے مطابق ان ناموں کی تعداد 99 ہے، اور ان کو پڑھنا اور ان کو حفظ کرنا باعث خیر و برکت ہے، اور ان کے معنی و مفہوم کے بارے میں علم حاصل کرنا اللہ کی صحیح معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. سورۃ الممتحنہ مدنیہ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف محبت کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں۔ وہ رسول کو اور خود تمہیں بھی اس بنا پر جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اس صورت کے ابتدائی حصے کے نزول کا سبب ایک صحابی حضرت حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے۔ یہ مہاجرین میں سے تھے، غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی تھی، مکہ میں ان کی اولاد اور مال تھا، لیکن وہ قریش میں سے نہیں تھے بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حلیف تھے۔ جب اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا، مسلمانوں کو اس کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا اور دعا کی کہ اللہ انہیں ہمارے حالات سے بے خبر رکھنا۔ حاطب ابن ابی بلتہ نے اپنے بال بچوں کی فکر میں یہ غلطی کی کہ ایک خط لکھا اور ایک عورت کے ہاتھ مکہ کی طرف بھیج دیا۔ اس خط میں انہوں نے اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کے متعلق خبر دی کہ اگر یہ احسان ان پر کریں گے تو اس کے بدلے میں اہل مکہ ان کے بچوں کی حفاظت کریں گے، ان کے مال کی حفاظت کریں گے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور وہ خط مکہ پہنچنے سے قبل ہی حاصل کر لیا گیا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اب اگر تم برائے فتح مکہ میری راہ میں جہاد اور میری رضا جوئی کی خاطر نکلے ہو تو خفیہ طور پر انہیں دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں، اور تم میں سے جو بھی ایسا کام کرے وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور اگر وہ تمہیں پالیں تو تمہارے دشمن بن جائے اور برے ارادوں سے تم پر دست درازی اور زبان درازی کریں، اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم پھر کافر بن جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناطے کچھ فائدہ دیں گے اور نہ تمہاری اولاد، وہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے ایسا کیا ہے، تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور عذر یہ پیش کیا کہ اولاد کی محبت میں انہوں نے ایسا کیا۔ تو فرمایا گیا کہ اہل و عیال اور اولاد فتنہ ہیں، اگر ان کی وجہ سے رب کی نافرمانی کرو گے تو قیامت کے دن یہ کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے قطعی بیزار ہیں، اور ان سے بھی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، ہم تمہارے دین کے منکر ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بیر پیدا ہو چکا تاکہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لے آؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں تیرے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کروں گا، حالانکہ میں تیرے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہی رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں کافروں کے مظالم کا تخت مشق نہ بنانا، اور اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے، بے شک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ انبیاء کا طریقہ قابل تقلید ہوتا ہے اور انبیاء کے طریقے میں مومنین کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور یہ کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت بھی جائز نہیں ہے۔ انہی لوگوں میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، اور جو کوئی سرتابی کرے تو بلا شبہ اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں محمود ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تم عداوت رکھتے ہو، اور اللہ بڑی قدرتوں والا ہے اور وہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جو نہ تم سے دین کے بارے میں لڑیں اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اس بات سے کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو۔ اللہ تو یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بے ناانصافی کا حکم نہیں دیتا، لیکن ایسے لوگوں سے دوستی سے منع کیا جا رہا ہے جو دین کے معاملے میں تم پر ظلم کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ مناسب رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو دین کے معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں اور تمہیں گھروں سے نہ نکالے۔ تو ان کے ساتھ بھلائی اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود انصاف کرنے والا ہے اور انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تو تمہیں صرف ان لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، اس بات سے کہ تم انہیں دوست بناؤ، اور جو انہیں دوست بنائے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی دین کے دشمنوں کو دوست بنانے والا ظالم ہے۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تمہیں یہ معلوم ہو کہ وہ فی الواقع مومن ہیں تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو۔ ایسی عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں اور نہ ہی وہ ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور کافروں نے جو کچھ ایسی مومن عورتوں پر خرچ کیا ہو انہیں دے دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں جبکہ تم انہیں ان کے حق مہر ادا کر دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہے وہ ان کافروں سے مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے وہ ان مسلمانوں سے مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، دانا ہے۔ صلح حدیبیہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو شخص بھی مکہ سے مدینہ آ جائے اس کو واپس کر دیا جائے گا، لیکن عورتوں کے بارے میں کوئی واضح شرط نہیں تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے جو مسلمان عورتیں اسلام قبول کر تمہارے پاس آئیں تو پہلے ان کی جانچ پڑتال کر لو اور انہیں کفار کے پاس واپس نہ بھیجو۔ اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے تمہیں کفار سے کچھ نہ ملے، پھر تم نے کفار کا تعاقب کر کے مال غنیمت حاصل کیا تو اس مال میں سے ان مسلمانوں کو ان کی کافر بیویوں کے حق مہر کے برابر مال دے دو جو انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ان امور پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر لائیں گی، اور کسی نیک عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ایمان لانے کے بعد یہاں جہاد کو افضل ترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ پھر جہاد کا یہ اجر بتایا گیا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلو گے تو تمہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آئے گی۔ اللہ کی مدد تو آئے گی، اس وقت آئے گی، لیکن انسان کو اپنی کوشش بھی کرتے رہنے چاہیے۔ اس لیے اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اے ایمان والو، ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ تو آخرت سے ایسے ہی مایوس ہیں جیسے کافر اہل قبور سے مایوس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الصف مدنیہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو مخلوقات ہیں سب کی سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، اور وہ غالب ہے، دانا ہے۔ اے ایمان والو،
ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے ہاں یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ اللہ یقیناً ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، جیسے کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ قول و فعل کا تضاد سخت ناپسندیدہ ہے، نااہل لوگوں کی علامت ہے، دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود عمل نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، جب بھی وہ کاٹے جاتے تھے پھر ٹھیک ہو جاتے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ خطیب ہیں جو وہ باتیں کہتے تھے جن پر وہ خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اس لیے حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ بھی کہیں اس پر عمل کریں، وعدوں کو پورا کریں اور بولتے وقت سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ صف کی اسلام میں انتہائی اہمیت ہے۔ اس آیت سے صف بندی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ قیامت کے دن مخلوق صفوں کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ جنتی جب جنت کے اندر داخل ہوں گے تو ان کی 120 صفیں ہوں گی اور ان میں سے 80 صفیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کا صف میں کھڑے ہونا 60 سال کی نماز سے بہتر ہے۔ صف نماز کا حسن ہے، صف کی درستگی میں ہی نماز کا حسن ہے اور صف کی درستگی میں ہی دلوں کی درستگی کا انحصار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدم سے زیادہ کسی قدم پر اجر نہیں جو صف کے شگاف کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا جائے اور اس صف کو سیدھا کر دے۔ خالی صفوں میں شیطان داخل ہو جاتا ہے اور پھر خوب وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اور وہ بات یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے کیوں دکھ پہنچاتے ہو حالانکہ تم جان چکے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے کدروی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور اللہ نافرمان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں یقیناً تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ رسول واضح دلائل لے کر ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگے، یہ تو سری جادو ہے، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے کہ اسے ہدایت نہ دے، بلکہ جب انسان سرکشی کرتا ہے، صحیح راستے سے انحراف کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسے ہی راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اس کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یعنی ہمیشہ سے اسلام کے خلاف باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ ایسا ہوگا کہ اس کی وجہ سے اسلام ختم ہو جائے۔ اگر اتنا پروپیگنڈا کسی اور چیز کے بارے میں کیا جاتا تو شاید وہ سروائیو بھی نہ کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو محفوظ کر رکھا ہے اور اس کے نور کو کبھی بجھنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرو، اگر تم جان لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایمان لانے کے بعد جہاد کو یہاں افضل ترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ہمیشہ رہنے والے باغوں میں پاکیزہ گھر عطا کرے گا۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔
اور ایک دوسری چیز بھی عطا کرے گا جسے تم پسند کرتے ہو، اور وہ ہے اللہ کی مدد اور جلد ہی حاصل ہونے والی فتح۔ آپ مومنوں کو اس کی بشارت دے دیجیے۔ پھر یہاں جہاد کا اجر بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلو گے تو کیا کیا فائدے تمہیں حاصل ہوں گے۔ اللہ کی مدد اور فتح، اللہ کی مدد تو آئے گی اور اس وقت آئے گی جب انسان اپنی کوشش بھی کرتا رہے گا۔ اس لیے اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی طرف بلانے میں میرا کون مددگار ہے، تو حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تو وہی غالب رہے۔ دین کی دعوت، دین کی تعلیم اور دین کے نفاذ کے لیے اپنی کوششیں ہمیں کرتی رہنی چاہیے، اپنی صلاحیتیں پیش کرنی چاہیے، اور اس طرح کے دین کے کام انجام دینے والوں کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے۔ اور مثال یہاں پر بیان کی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح دین کے مددگار بن جاؤ۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح عیسائی اپنے دین کی طرف دعوت دینے میں دن رات صرف کرتے ہیں، نہ اپنا آرام دیکھتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں۔ ملک چھوڑ کر ایسی جگہوں پر پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں تک مسلمان بھی نہیں پہنچے، حالانکہ یہ سب کرنا ہمارا کام تھا اور ہم نے اپنی ذمہ داری کو، اپنے دین کو بھلا دیا ہے۔ سورۃ الجمعہ مدنیہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ ہے، مقدس ہے، زبردست ہے، دانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ دین کی تعلیم کا ایک درست نصاب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی صحیح تلاوت ہو، تزکیہ یعنی دلوں کی صفائی ہو، تربیت، کتاب و حکمت اور سنت کی تعلیم، اور قرآن و حدیث کی باقاعدہ تعلیم، یہی نبوی طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا، ان کا تزکیہ کیا اور ان کو قرآن اور حکمت کی باتیں بتائی۔ اس لیے ہر قرآن پڑھنے والے کا، خواہ وہ تجوید و ترتیل کا کورس کر رہا ہو یا ترجمہ اور تفسیر کر رہا ہو یا کوئی حدیث کورس کر رہا ہو، اس کا فوکس صرف اس بات پر ہونا چاہیے کہ اپنے تمام علم کو عمل میں لائے، کیونکہ تلاوت ظاہری خوبصورتی ہے اور تزکیہ باطنی خوبصورتی ہے۔ اور انہی کے کچھ دوسرے لوگوں کی طرف بھی بھیجا جو ابھی ان سے نہیں ملے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امیوں کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا، اور دوسرے لوگوں کی طرف یعنی ہم جیسے لوگ جو عرب نہیں ہیں، عجم ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی یہ ایمان، قرآن کی تلاوت، تزکیہ، تعلیم کتاب و سنت، یہ سب دراصل اللہ کا فضل ہے، جسے وہ اسے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا، پھر انہوں نے یہ بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو۔ اس سے بھی بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ عمل کے بغیر کتاب پڑھنے والوں کی یہ مثال بیان کی گئی ہے کہ ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جو اپنے اوپر کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، جس سے اسے کوئی فیض حاصل نہیں ہوتا۔ پچھلی قوموں کی مثال بیان کر کے نصیحت کی جا رہی ہے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے
حسن کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کے عمل میں یہ قرآن دکھائی دے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل القرآن وہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے، اگرچہ ان کو قرآن زبانی یاد نہ بھی ہو تو بھی وہ اہل القرآن میں سے تھے، لیکن جو شخص اسے زبانی یاد کر لے لیکن اسے نہ تو سمجھے اور نہ اس پر عمل کرے تو وہ اہل القرآن میں سے نہیں ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، اے لوگو جو یہودی بنے ہوئے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو اگر تم اس بات میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آپ ان سے کہیے، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے ہاں لوٹائے جاؤ گے جو غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ موت ہر طرف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہے، انسان مختلف مشکلات سے بچتے بچتے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے اور اس سے نہیں بچ سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی محبت رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق بھی رکھتے ہیں، اور سچے ایمان والوں کو موت کی تمنا ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہے، لیکن جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، جن کا ایمان نہیں ہے، وہ موت سے اسی طرح ڈرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اعمال کو جانتے ہیں۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف دوڑ کر آؤ۔ علماء نے کہا ہے کہ ذکر الہی سے مراد نماز بھی ہے اور خطبہ جمعہ بھی ہے، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ جمعہ کا دن افضل ترین دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل ترین دن جمعہ ہے۔ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جنت میں داخل کیے گئے اور جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں بندہ جو بھی مانگے اللہ اسے وہی عطا کر دیتا ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو موت آئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق جمعہ کے دن ڈرے رہتی ہے کہ قیامت نہ آ جائے، اور جمعہ کے دن سارے کام چھوڑ کر جلد مسجد پہنچنے کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ اس کا اجر زیادہ ہے۔ جمعہ کے دن کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعہ کا دن ہمارے تمام دنوں سے مختلف اور خاص نظر آنا چاہیے، ہمارے عام دنوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نیک عمل کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب جمعہ کی نماز ادا کر لیتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے کہ یا اللہ، میں نے تیری پکار پر لبیک کہا، اب میں یہاں سے نکل کر زمین میں تیرا فضل تلاش کرنے جا رہا ہوں جیسے کہ تو نے مجھے حکم دیا ہے، لہٰذا تو مجھے اپنے فضل اور مہربانی سے رزق عطا فرما۔ اسی آیت کی روح سے مسجد سے نکلتے وقت اللہ کے فضل کا سوال کیا جاتا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، مسجد سے نکلنے کی دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ اور جب انہوں نے کوئی سودا بکتا یا کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو ادھر بھاگ گئے اور آپ کو اکیلا کھڑا چھوڑ دیا۔ آپ ان سے کہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ ہی سب سے بہتر روزی رساں ہے۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ آیا، صحابہ رضی اللہ عنہم اس کی طرف لپک پڑے اور مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 12 آدمی باقی رہ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سارے بھی چلے جاتے اور کوئی بھی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہہ پڑتی جو تمہیں بہا کر لے جاتی۔
اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا، اور اس وقت مسلمانوں نے خطبے کو چھوڑا تھا، اور وہ بھی مشکل حالات میں، کیونکہ اس وقت قحط تھا تو رزق ملتا نہیں تھا، تو اس وجہ سے وہ خطبے کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، لیکن خطبے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جمعے کی اہمیت کا اندازہ کرواتے ہیں کہ اس وقت کوئی بات بھی نہیں کرنی چاہیے، حتیٰ کہ کسی بات کرنے والے کو یہ بھی نہ کہیں کہ چپ ہو جاؤ، کیونکہ یہ بھی لغو میں شمار ہوگی اور اس سے اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ سورۃ المنافقون مدنیہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق سراسر جھوٹے ہیں۔ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں یہ بات نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بلکہ وہ صرف ان کی زبانوں پر تھی، اور ان کے دلوں کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ رب العزت جانتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو جھوٹ قرار دیا اور ان کے خلاف گواہی دی۔ اور منافقین کی صفات میں شامل ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ ہم سب کو ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی چیز ہمارے اندر تو شامل نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نفاق سے بے انتہا ڈرتے تھے۔ ابن ابو ملیکہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے میں ملا ہوں، اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا خوف ہوتا تھا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم دوسروں پر بڑی آسانی سے نفاق اور منافقت کا لیبل لگا دیتے ہیں، لیکن اپنے نفاق کو نہیں جانتے، اپنے بارے میں تو ایسا سوچتے تک نہیں۔ حسن کہتے ہیں کہ مومن ہی نفاق سے ڈرتا ہے اور منافق ہی دراصل اس سے بے خوف ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی خصموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ بہت برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اگر آپ ان کا قد و قامت دیکھیں تو آپ کو بہت پسند آئے، اور اگر آپ ان کی بات سنیں تو بس سنتے ہی رہ جائیں، گویا وہ دیواروں کے ساتھ لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی بلا آئی، یہی لوگ دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہیے، اللہ انہیں غارت کرے، کہاں سے بہکائے جاتے ہیں۔ یہاں پر منافق کی گفتگو پر بھی بات کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا ہے، یعنی وہ خوب گھما کر اور میٹھی باتیں کرتا ہے اور اپنی باتوں سے لوگوں کے دلوں کو مول لیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس لکڑی کی مانند ہے جو دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور بے فیض اور بیکار ہیں۔ اور اس طرح بزدل ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی آواز ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ انہی پر کوئی بلا آئی ہے، اور جب انہیں کہا جائے کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کریں تو سر جھٹک دیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ ازراہ تکبر آنے سے رک جاتے ہیں۔ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان کے حق میں برابر ہیں، کیونکہ اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو قطعاً ہدایت نہیں دیتا۔ یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ تر بتر ہو جائے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، مگر منافق لوگ نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ واپس گئے تو وہاں کا عزیز تر آدمی ذلیل تر آدمی کو نکال باہر کرے گا، اور حالانکہ تمام تر عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق یہ بات نہیں جانتے۔ جب منافقین کو بلایا جاتا ہے کہ وہ آئیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت طلب کریں تو
اپنے تکبر کے تحت وہ آنے سے رک جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ کیونکہ دعائیں مغفرت بھی انہی کے لیے قبول اور مفید ہو سکتی ہے جو خود بھی ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہوں، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہوں، لیکن جن کے دل ہدایت کی طرف مائل ہی نہ ہو تو ان کے لیے ہدایت کی دعا اور مغفرت کی دعا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ تتر بتر ہو جائے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، مگر منافق لوگ سمجھتے نہیں۔ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ واپس گئے تو وہاں کا عزیز تر آدمی ذلیل تر آدمی کو نکال باہر کرے گا، حالانکہ تمام تر عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق یہ بات نہیں جانتے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں عبداللہ بن ابی کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے انصار، پیغمبر کے پاس جو لوگ ہیں ان کو خرچ کے لیے کچھ نہ دو تو وہ خود ہی پیغمبر کو چھوڑ کر تتر بتر ہو جائیں گے، اور اگر ہم اس لڑائی سے لوٹ کر مدینہ پہنچے تو عزت والا، یعنی وہ خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، ذلت والے کو نکال کر باہر کر دے گا۔ میں نے عبداللہ بن ابی کی یہ بات سنی اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات کے متعلق بتا دیا، لیکن عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس نے اس بات کا انکار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جھوٹ کو ظاہر کر دیا اور یہ آیات نازل کی، اور اس کا بیٹا عبداللہ بن ابی بن ابی سلول جو ایک نیک اور سچے مسلمان تھے، وہ اس کے خلاف ڈٹ گئے اور اس کا راستہ روکے کھڑے ہوئے تھے کہ جس کو تو نے ذلیل ترین کہا ہے وہ معزز ترین ہے اور تو خود ذلیل ترین ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عذرائے کرم عبداللہ بن ابی کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت دے دی، تب جا کر بیٹے نے باپ کا راستہ چھوڑا۔ اس وقت اس منافق کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ جسے وہ نہیں جانتا تھا کہ تمام تر عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، اور حقیقت میں ان کے مقابلے میں وہی ذلیل ترین آدمی ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی مدت اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کرنے والا اللہ کے یہاں نیک لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ انسان کو کسی بھی نیک عمل کو کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ فوراً جب بھی موقع ملے نیکیوں کے کام کرتے جانے چاہیے، کیونکہ موت کے وقت اگر انسان کو کسی نیک کام کی حسرت ہوگی تو وہ صدقہ کرنے کی ہوگی، جبکہ آج ہم اسی مال کو بچا کر اپنے پیچھے والوں کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں اور اپنے لیے آگے نہیں بھیجتے، حالانکہ انسان کا اصل مال تو وہی ہے جو وہ کھا لے یا پہن لے یا اپنے لیے آخرت کے لیے آگے بھیج دے، باقی جو وہ موت کے بعد چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ تو وارثوں کا ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ جب کسی کی موت آ جائے تو پھر اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورۃ التغابن مدنیہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوق موجود ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تر تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا
پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حقیقی مصلحت سے پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت عمدہ بنائیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ انسان کی شکل و صورت اور حسن ساری مخلوقات کے مقابلے میں نمایاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سیدھا کھڑا کرنے کی صلاحیت دی، پاؤں پر چلنے کی صلاحیت دی، اور انسان عمدہ لباس سے تن کرتا ہے۔ انسان دو بہترین صفات سے متصف ہے، ایک حسن اور ایک بیان، یعنی بولنا بھی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تو دلوں کے راز تک جاننے والا ہے، یعنی اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں کی باتیں بھی جانتا ہے اور دلوں میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے، یہ ہے اس کا کامل علم۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا، پھر انہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کیا آدمی ہماری رہنمائی کریں گے؟ چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا اور منہ موڑ لیا، اور اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں محمود۔ ہر رسول بشر ہوتا ہے، لیکن ہر رسول کی قوم نے یہی اعتراض کیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ کیا اللہ نے ایک فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ آخرت کا انکار کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ خطاً اٹھائے نہیں جائیں گے۔ آپ ان سے کہیے کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس سے تمہیں آگاہ کیا جائے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ لہٰذا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر بھی جو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ آخرت کا انکار کرنے والوں کے پاس ایسا کوئی ذریعہ علم نہیں ہے جس کی بنا پر وہ اس یقینی بات کا انکار کرتے ہیں کہ دوبارہ زندگی نہیں ہو سکتی، لیکن انسان اس سب زیادہ سے زیادہ یہی سوچ سکتا ہے اور یہی کچھ کہہ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے اور نہ اٹھنے کے دونوں احتمال موجود ہیں، لیکن جی اٹھنے کی تردید میں کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس نور پر بھی جو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ اجتماع کے دن تم سب کو اکٹھا کرے گا، اور یہی ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کرے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ابدالآباد تک اس میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آخرت کا دن مومنین اور کافرین کے غبن کا دن ہوگا، خسارے کا دن ہوگا۔ کافر کا خسارہ ایمان چھوڑنے کی وجہ سے ہوگا، اور مومن کا خسارہ احسان میں کمی اور کوتاہی کرنے کی وجہ سے ظاہر ہوگا۔ ہر شخص کسی نہ کسی طرح پچھتا رہا ہوگا کہ کاش میں کچھ اور کر کے آتا۔ قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو حقیر جانے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کر بوڑھا ہونے تک اللہ کی اطاعت میں سربت سجود رہے تو بھی اس دن اپنے اس عمل کو حقیر جانے گا اور خواہش کرے گا کہ دنیا میں لوٹایا جائے تاکہ وہ اور زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے، زندگی اور موقع ہے، تو آج ہمیں فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ قیامت کے دن ہر اس جگہ اور مجلس پر انسان حسرت کرے گا کہ جہاں سے وہ اللہ کے ذکر کے بغیر اٹھ گیا ہوگا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو یہی وہ لوگ ہیں جو اہل دوزخ ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی انسان اس تقدیر کو قبول کر لے، اس تقدیر کو قبول کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو قبول کر لے کہ جو بھی مصیبت آئی ہے وہ اللہ کی قضاء و قدر کے مطابق ہی آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان بخشتا ہے۔ انسان یہ یقین رکھے کہ جو بھی مصائب آئے ہیں وہ اللہ ہی کی مرضی اور اس کے اذن کے مطابق آئے ہیں، اور مصیبتوں پر صبر کے بدلے میں ملنے والے اجر پر اگر انسان کی نظر ہو تو مصیبت ہلکی اور آسان ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم سرتابی کرو تو ہمارے رسول کے ذمے تو صاف طور پر پہنچا دینا ہی ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور انہیں بخش دو تو اللہ یقیناً رحم کرنے والا ہے۔ یعنی تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہاری آخرت برباد کرنے والے ہیں، تمہارا بڑا نقصان کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ رشتے قریبی رشتے، یعنی وہ اللہ کے حکم سے روکتے ہیں، یا انسان ان کی محبت میں اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس صورت میں یہ انسان کی آخرت برباد کرنے والے ہیں اور اس کے لیے خسارے کا سبب ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، کیونکہ یہ قریبی رشتے ہیں، اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری کچھ قریبی رشتے ہم سے زیادتی کر رہے ہیں تو انہیں معاف کر دینے میں اور درگزر کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے میں ہی بھلائی ہے، کیونکہ ان رشتوں کو معاف کر کے ہی گزارا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے ہاں بڑا اجر ہے، لہٰذا جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو شخص اپنے نفس کے حص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور یہاں مال خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ صدقہ و خیرات دلوں کو وسیع کرتا ہے، دلوں کی تنگی کو دور کرتا اور دلوں کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے، اور اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہیں معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ زبردست اور دانا ہے۔ سورۃ الطلاق مدنیہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا پروردگار ہے۔ زمانے عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص حدود الہی سے تجاوز کرے تو اس نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ اے مخاطب، تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے بعد موافقت کی کوئی نئی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو پھر انہیں یا تو بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روکے رکھو، یا پھر بھلے طریقے سے انہیں چھوڑ دو، اور اپنے میں سے 2 صاحب عدل گواہ بنا لو، اور اے گواہو اللہ کے لیے شہادت ٹھیک ٹھیک ادا کرو، یہی بات ہے جس کی اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا کر دے گا۔ مشکلات سے نکلنے کا راستہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کے ڈر سے انسان اپنا جائزہ لیتا ہے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی، اور اپنے تعلقات کو درست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اور اس کا یہ ایک معنی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر انسان اللہ سے ڈرے اور اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے آگ سے نکل کر جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان کر دے گا، اور ہر اس جگہ سے اس کے لیے راستہ بنا دے گا جو لوگوں پر تنگ ہو گیا ہو۔
اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ انسان کو جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ دعائیں تو بہت مانگی ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ جو اس بات کو سمجھ جائے تو اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں کچھ شبہ ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض شروع نہیں ہوا ہو، اور حمل والی عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل تک ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اسے بڑا اجر دیتا ہے۔ ان آیات میں طلاق کے متعلق احکامات ہیں، اور بار بار تقوی کا ذکر آ رہا ہے کہ آئلی معاملات میں بھی تقوی انتہائی اہم ہے، کیونکہ جب تک تقوی نہیں ہوگا تو انسان دوسروں کے حقوق غصب کرے گا۔ اگر تقوی ہوگا تو ہر معاملے میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اور ان آیات میں تقوی کے بہت سے فائدے بتائے گئے ہیں کہ تقوی کرنے سے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اجر عظیم ملتا ہے، انسان سے اس کی برائیاں دور کی جاتی ہیں، اس جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے انسان کو امید بھی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ مشکلوں سے نکلنے کے لیے راستے پیدا فرما دیتے ہیں، اور تنگی میں سے کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ متعلقہ عورتوں کو ان کے زمانے عدت میں وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، جیسی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ایذا نہ دو۔ اور اگر وہ حمل والی ہوں تو وضع حمل تک ان پر خرچ کرتے رہو۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے نومولود کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو، اور باہمی مشورے سے بھرے طریقے سے اجرت کا معاملہ طے کر لو۔ اور اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی۔ خوشحال آدمی کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق نفقہ دے، اور جسے رزق کم دیا گیا ہے وہ اسی کے مطابق خرچ دے گا جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ کسی کو اس کے مطابق ہی تکلیف دیتا ہے جو اس نے اسے دیا ہے۔ اللہ جلد ہی تنگی کے بعد آسانی بھی کر دے گا۔ جہاں بھی تنگی کی بات آتی ہے تو پھر اس کے بعد آسانی کا بھی ذکر آتا ہے کہ تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ تو جہاں بھی تنگی محسوس ہو تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں، حقوق ادا کرتے رہیں۔ بہت دفعہ ہمارے کام اس لیے رک جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کے حقوق روک لیتے ہیں، اور کوئی عذر اور بہانہ تلاش کر لیتے ہیں کہ کیونکہ اس نے ایسا کیا، میرے اس حق میں کمی کی، تو میں بھی اس کا حق ادا نہیں کروں گی۔ جس کا عمل اس کے ساتھ ہے ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہماری ذمہ داری ہے، جو اللہ کا حکم ہے۔ کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان کا بڑا سخت محاسبہ کیا اور انہیں بری طرح سزا دی، چنانچہ انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی تھا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بس تم اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو جو ایمان لا چکے ہو۔ بلا شبہ اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے، ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہت اچھا رزق رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے انہی کے مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ سورۃ التحریم مدنیہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔
اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کی شکایت پر اپنے آپ پر شہد کو حرام کر لیا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر لیتے تو امت پر بھی اتنی بہترین اور قیمتی چیز حرام ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حرمت کو ختم کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے تمہارے لیے ناجائز قسموں کو کھول دینا واجب قرار دیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی تو اس بیوی نے وہ بات آگے بتا دی اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے نبی پر ظاہر کر دیا۔ اب نبی نے اس بیوی کو کچھ بات تو جتلا دی اور کچھ نہ جتلائی۔ پھر جب نبی نے اسے اس افشائے راز کی یہ بات بتائی تو وہ پوچھنے لگی کہ آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ تو نبی نے کہا، مجھے اس نے خبر دی جو ہر بات کو جانتا اور اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت سے بڑی خوبصورت بات پتہ چلتی ہے کہ بہت سی چیزوں کو جو دوسروں کے قصور ہوں ان کو نظر انداز کر دیا جانا چاہیے، کیونکہ بدلہ لینے میں، ضد لگانے میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ نظر انداز کرنا ہمیشہ معزز لوگوں کا کام رہا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں، معزز انسان کبھی بھی بات کو انتہا تک نہیں لے کر جاتا، یعنی جو بات مقصد سے باہر ہوتی ہے تو وہاں بات ختم کر دیتا ہے۔ اس زوجہ محترمہ سے غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے بات آگے بتا دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا نہیں بلکہ صرف سمجھانے کا انداز اختیار کیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر چیخنے چلانے لگتے ہیں، یہ رویہ ٹھیک نہیں۔ ان حکمتوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ترین انسان کیوں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے معاملات میں درگزر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ اگر تم دونوں بیویاں اللہ کے حضور توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر تم اس معاملے میں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو گی تو اللہ، جبریل اور صالح مومن سب نبی کے مددگار ہیں، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں۔ کچھ بعید نہیں کہ اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو اس کا پروردگار اسے تم سے بہتر بیویاں بدل دے جو مسلمان، مومن، اطاعت گزار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار اور روزہ دار ہوں، خواہ وہ شوہر دیدہ ہوں یا کنواریاں ہوں۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس پر تنخو اور سخت گیر فلک مقرر ہے۔ اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انسانوں سے آگ بھڑکائی جائے گی، جہنم کی شدت بتائی جا رہی ہے، اور خطاب ایمان والوں سے ہے کہ آگ سے بچو، یعنی غلط کاموں سے بچو جو آگ کی طرف لے جانے والے ہیں، اور صرف خود میں ہی بچو بلکہ اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ۔ اس دن اللہ کافروں سے فرمائے گا، اے کافرو، آج بہانے مت بناؤ، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے ہو۔ یعنی ہر شخص اس دن کوئی نہ کوئی بہانہ عذر پیش کر رہا ہوگا کہ اسے معاف کر دیا جائے، لیکن ہمیں لازماً یہ پتہ ہونا چاہیے، اس لیے ہمیں لازماً یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے عمل ہیں جو خسارے کا باعث ہیں، تاکہ اس دنیا ہی میں ان سے بچ کر نکل جائیں، بجائے اس کے کہ کل حسرت کریں کہ کاش یہ نہ کرتے تو بچ جاتے۔ اے ایمان والو، اللہ کے حضور خالص توبہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ اس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں توبہ کا فائدہ بتایا جا رہا ہے، اور سچی توبہ میں 3 چیزیں جمع ہوتی ہیں: ایک، زبان سے استغفار کرنا، دوسرا، جسم کے ساتھ گناہ سے کنارہ کش ہونا، تیسرا، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرنا۔
اور مومنین کا یہ نور پل صراط پر ہوگا جس کی روشنی میں ایمان لانے والے چل رہے ہوں گے۔ جانتے ہیں کہ کون سے اعمال ہیں جو نور کا ذریعہ بنتے ہیں؟ اہتمام سے وضو کرنا، مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا، جمرات کو کنکریاں مارنا، حج و عمرہ پر سر منڈوانا، سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا، صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں بوڑھا ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے، یعنی ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے کام کرتا رہے اور بوڑھا ہو جائے، تو بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے نور کا باعث ہوگا۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کی پناہ گاہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال بیان کرتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے صالح بندوں کے نکاح میں تھی، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں اپنی بیویوں کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور ان سے کہہ دیا گیا جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ نیز اللہ اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ مثال بیان کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی، جب اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور ان ظالموں سے بھی نجات دے۔ مریم علیہ السلام نے دعا کی، فرعون کی بیوی نے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ جنہیں دنیا میں اللہ کے قرب کی چاہ ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد بھی اللہ کے قرب کی تمنا رکھتے ہیں۔ تکلیف سے نکلنے کے لیے اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ فرعون کی بیوی نے اللہ ہی کی بارگاہ میں التجا کی اور سارے نیک لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑ دی۔ جب فرعونی چھوڑ کر ان کو ہٹتے تھے تو فرشتے ان پر آ کر سایہ کر لیتے تھے۔ اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی، بس اللہ تعالیٰ نے پردہ ہٹا کر ان کو جنت میں ان کا گھر دکھا دیا۔ اور مریم بنت عمران کی بھی مثال پیش کرتا ہے جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی ایک روح پھونک دی اور اس نے اپنے پروردگار کے کلموں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ عبادت میں ہماتن مصروف رہنے والوں میں سے تھی۔ قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت کو، یعنی کوئی کام شروع کرنا تو پھر استقامت کے ساتھ اس کو کرتے چلے جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین پر ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پارے میں بہت ساری دعائیں آئی ہیں، ان میں سے ایک یہ دعا بہترین، ان میں سے ایک دعا ہے، اگر آپ میں سے کوئی میرے ساتھ دہرانا چاہے تو دہرا سکتے ہیں۔ ربنا اغفر لنا، جی زنیرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا
إنك رؤوف رحيم. جی زنیرہ، یہاں غلل للذین ہے، آپ نے غلل لذین کہا ہے، غلل للذین آمنوا. غلا للذین. جی، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں بخش دے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب، بے شک تو بہت شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. جی روبی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ دعا پڑھنا چاہتی ہیں؟ جی ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ. اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. جی جی آپ لوگ اپنے ریفلیکشن پوائنٹ شیئر کریں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے دعا پڑھنی ہے. جی ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں بخش دے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ. اے ہمارے رب، بے شک تو بہت شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک میں. جی بہت اچھا پڑھا آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں بخش دے، اور ہمارے دلوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ. اے ہمارے رب، بے شک تو بہت شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. آمین. آمین. جی آپ لوگ اپنے ریفلیکشن پوائنٹس شیئر کریں. کچھ عمل کی باتیں جو آج کے پارے میں سے آپ نے لی ہوں. جی نورین جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس میں آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. جو میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ اس میں جو آیا تھا نا، قیامت کا دن جو ہے اس کو یوم التغابن کہا گیا ہے، یعنی کہ قیامت کا دن جو ہے وہ ہار اور جیت کا دن ہے. فائنل ہار اور فائنل جیت کا دن، ایسی چیز جس کے بعد ہار نہیں ہوتی، جس کے بعد ایک طرح کا غبن ہوگا کہ جنت میں واقع کافر جو ہے مومن، کافروں کی جگہ مومن لے لیں گے، اور دوزخ میں مومن کی جگہ کافر لے لیں گے. اور جی جی قیامت کے دن مزید جو ہے وہ ذاتی نیکیاں لے جائیں گے. جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے نورین جی. کیا سب کو آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی بہت زیادہ ڈسٹربنس ہے. دور سے آ رہی ہے؟ جی ہاں، ڈسٹربنس ہے آپ کی آواز میں. اب آ رہی ہے؟ جی ابھی ٹھیک ہے الحمد للہ.
جی میں کہہ رہی تھی نا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ ہار جیت کا دن ہے، اس کو کہا گیا، اور اس دن ایک طرح کا غبن بھی ہوگا کہ قیامت کے جی دن مظلوم جو ہے وہ ظالم کی نیکیاں لے جائے گا، یہ بھی غبن ہوگا۔ تو جو کچھ آج ہم عمل کر رہے ہیں وہ آخرت میں کے اکاؤنٹ میں ہمارے جمع ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے خدا نخواستہ ظلم کیا تو وہ ساری نیکیاں ہماری لے جائے گا۔ اور پھر حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو روزے حشر آئے گا، اس کے ساتھ نماز، روزہ اور عبادات ہوں گی، مگر ساتھ ہی اگر اس نے کسی کا حق مارا ہوگا تو اس کی نیکیاں ان کے حصے میں ڈالی جائیں گی۔ اور اسی طرح اگر کسی نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہوگا تو اسے چاہیے کہ دنیا میں ہی معاف کروا لے۔ ظلم سے پرہیز کرنا چاہیے اور کسی کا حق مارنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ کسی کے نزدیک یہ دنیا جو ہے وہ ہار جیت کی جگہ ہے اور کسی کے نزدیک آخرت ہار جیت کی جگہ ہے، جبکہ اس دنیا کی جیت جو ہے وہ ناکامی ہے اور اس دنیا کی جیت کامیابی ہے، اور وہ حقیقت میں ہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ نے یہ زندگی اسی لیے دی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح انویسٹ کریں، اور کیونکہ کل اس کا نتیجہ آنے والا ہے۔ جی بالکل، بارک اللہ فیک، بہت ڈیٹیل سے بتایا آپ نے ماشاء اللہ۔ جی اور کوئی؟ جی سیدہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو بارک اللہ فیک ہی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سمیہ بہت اچھی طرح اور بہت ہی ہر چیز کو جس طرح سمرائز کیا پورے پارے کو، بہت ہی خوبصورت تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو کمی کوتاہیاں ہو گئی اللہ تعالیٰ ہم سے معاف فرمائے، ہم سب سے آمین آمین آمین۔ آمین۔ بہت ہی ماشاء سے نورین جی نے ہر چیز جو مین پوائنٹ ہے وہ تو ڈسکرائب کر ہی دیے، لیکن اسی بارے میں بات آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی اتنی بڑی دلیل دی قرآن کے بارے میں کہ قرآن، اگر میں یہ قرآن جو ہے وہ پہاڑوں پہ اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو ہم دیکھیں کہ قرآن کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے اور ہم اس کے ساتھ کیسا رویہ کرتے ہیں۔ صرف ہم یہ رویہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو شیلف کے سب سے اوپر والے خانے میں رکھ دیتے ہیں، یا پھر کوئی رسم ہوتی ہے یا کوئی رسمیہ کام ہوتا ہے تو ہم وہاں پہ قرآن لے کر آ جاتے ہیں۔ ہمارا کیا رویہ ہے، کتنا ہم اس قرآن کو اپنے دل سے جوڑ کے بیٹھتے ہیں، اور کتنا ہم قرآن سے وہ تعلق رکھتے ہیں جیسا اس کا حق ہے تعلق رکھنے کا، کتنا ہم اس کو پڑھتے ہیں، کتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں، ہم اس کو کتنا اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں۔ کتنی بڑی دلیل ہے قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ میں اگر اس کو پہاڑ پہ اتار دیتا تو پہاڑ بھی ریزہ راجہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو بہت ضرورت ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور اپنے دل پر اتاریں گے۔ کب؟ جب ہم اس کو سنیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے، اس کا ایک ایک حرف ہم سمجھیں گے کہ ہاں بھائی ایک ایک حرف کیا کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک ایک کلمہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اگر عافیت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی، تو ہم قرآن سے جڑ جائیں، اور قرآن ہی وہی ہے جو ہمیں صحیح راستہ بتائے گا۔ اور کیونکہ قرآن کیا ہے، الفرقان ہے نا، حق اور جو حق ہے وہ بتائے گا، جو باطل ہے وہ ہمیں وہ بھی بتائے گا، دونوں چیزیں بتائے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن اپنے کلمات کو ہمارے دلوں میں ڈال دیں، اور دلوں میں ڈالنے کے بعد ہمارے عمل بدل جائیں، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ دل میں جب اترے گا، جب عمل نہیں بدلے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت ضروری ہے کہ قرآن دل میں اترنے کے بعد عمل بدل جائے، یا رب ہمارا عمل بدل جائے اس قرآن کو دل میں اترنے کے بعد۔ آمین۔ بارک اللہ فیک صاحب۔ جی اور سسٹرز بھی اپنے پوائنٹ شیئر کیا کریں، آپ لوگوں نے پارے سے کیا سیکھا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنا اپنا پوائنٹ شیئر کرتے ہیں، تو اس سے ہم سب کو ایک دوسرے کی موٹیویشن ملتی ہے، اور ہم سب جو ہے وہ ایک جگہ سے ایک طرح سے سب کا ریمائنڈر مل جاتا ہے۔ تو اپنے اپنے پوائنٹ ضرور شیئر کیا کریں، زیادہ نہیں ایک ہی، اور بولا کریں، لکھ بھی دیا کریں تو اچھی بات ہے انشاءاللہ تعالی۔
جی جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ سمیہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. 28ویں پارے میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں، اور جو مجلس کے آداب اس میں بتائے گئے ہیں نا، وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. جو مجلس میں ہمیں کشادگی پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی آیا ہے تو اس کو کس طرح جگہ دینی ہے. ان سب کے ساتھ ساتھ نا ایک چیز جو میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ مجلسوں میں جو بات ڈسکس ہو رہی ہے وہ ایک امانت ہوتی ہے. اس کو باہر جا کر ڈسکرائب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بات مجلس میں ہوئی ہے وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہوئی ہے، وہ ایک خاص اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اور باہر جا کر خاص طور پر کسی خاص انسان کے بارے میں اگر کوئی بات ہو رہی ہے اور اس کو جا کر بیان کر دیا جائے، اس کو تو نہیں پتا کہ مجلس میں یہ بات کیوں اور کس لیے ہوئی، لیکن اس کو وہ اپنا مطلب پہنا لے اور اس طرح بدگمانی پیدا ہوتی ہے. تو مجلسوں کی جو امانتیں ہیں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور تسبیح کے بارے میں آیا کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہے، تو ہمیں بھی بہت زیادہ تسبیح کرنی چاہیے. رمضان المبارک ہے، ایک تو ویسے بھی مومن جو ہے اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے ذکر میں ہی ہمارے دلوں کا سکون ہے. ہم آج کی مٹیریلسٹ دنیا میں یہ بہت شکایت کرتے ہیں کہ مجھے سکون نہیں ہے، مجھے سکون نہیں ہے، میں جو کچھ مرضی کر لوں. آؤٹنگز کی جاتی ہیں، اتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، شاپنگز کی جاتی ہیں فار دا سیک آف گیٹنگ پیس، لیکن وہ پیس ملتا نہیں ہے. تو وہ بڑا آسان نسخہ ہے اس کا کہ آپ اپنے پاس ایک چیک لسٹ بنا لیں ان الفاظ کی جو تسبیح کرنے چاہیے، اور ہر نماز کے بعد جو ہے 2 منٹ 3 منٹ ایکسٹرا مصلی پر بیٹھیں، کیونکہ وہ ٹائم بھی فرشتے آپ کی نماز میں لکھتے ہیں، اور بیٹھ کر سکون سے وہ تسبیح مکمل کریں. اس کے علاوہ کچھ اذکار چلتے پھرتے کرتے رہیں. کچن میں خواتین کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے، وہ چیک لسٹ وہاں کسی بھی میگنیٹ کے ساتھ اس کو ہینگ کر دیں، کسی بھی طریقے سے اپنی فریج پہ لگا لیں. اور اس طرح آپ کے بچوں کو، خاص طور پہ جو مائیں جب آل دا ٹائم یہ چیز کر رہی ہیں تو ان کے بچوں کے لیے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ لرننگ، کیونکہ یہ پیریڈ ہوتا ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح چلنا ہوتا ہے، تو آپ اپنے ہر ایکشن سے اپنے بچوں کی بھی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. تو ضرور جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے عمل جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، کہ آپ اپنی لائف کے ساتھ ساتھ کیسے اپنے دین کو لے کر اپنے جو ہے وہ سب چیزیں چل رہے ہیں، اپنی عبادات کو لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ یہی سکھاتا ہے کہ کس طرح دین اور دنیا میں توازن پیدا کرنا ہے. تو اور آخری بات جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے قول و فعل کا تضاد. قول و فعل کے تضاد سے بچنا چاہیے. یہ اسی بات کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ ہم لوگ باتیں بہت بڑی بڑی کر لیتے ہیں، لیکن عمل کرتے وقت جو ہے وہ ہمیں بہت مشکل پیش آتی ہے. وہ اسی لیے آتی ہے کہ باتیں کرنا بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا انسپائر، ہم دیکھتے اگلا میرے سے بڑا انسپائر ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ عمل جو ہے دوسروں پر آپ کی بات کی تاثیر بھی تبھی آتی ہے جب آپ عمل کرتے ہیں خود. ہمیں ایک بار یاسمین آنٹی نے بتایا الہدا میں کہ استاذہ محترمہ جب بھی کوئی نصیحت کسی کو کرنا چاہتی تھیں تو وہ پہلے اپنی ڈائری میں اس کو لکھ لیتی کہ یہ عمل پہلے مجھے کرنا ہے. اگر وہ اس کو نہیں کر رہی ہوتی تھی کام کو، پہلے وہ خود اس چیز پر عمل کرتی، پھر وہ دوسرے کو کہتی، اور اسی چیز کا جو ہے وہ دوسرا اس وہی چیز مانتے ہیں جو آپ خود عمل کر رہے ہوتے ہیں. جو آپ کے خود عمل میں نہیں ہے، آپ دوسروں کو کہتے رہیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے، بجائے جس کے کہ اللہ کسی کے دل میں ہدایت ڈال دے تو ڈال دے. تو اپنے الفاظ اور اپنے عمل میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور فی الوقت مسلمان امت کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کلیکٹیولی بھی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ میم نے بہت ساری باتیں، امپورٹنٹ باتیں بتا دی. جزاک اللہ خیر میم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.